وظننت أنا سمعان بن نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ اس سے متعلقہ ہم سمجھ لیتے ہیں، باقی تو سب تاریخی اسرائیلی روایات ہیں جن کے سچ اور جھوٹ ہونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نہ انہیں سچا جانو اور نہ انہیں جھوٹا سمجھو۔ تو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے اس کے ضمن میں اس واقعے کو سمجھ لیتے ہیں یاجوج ماجوج سے متعلقہ۔ حضرت سمعان بن نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قصہ بیان کیا دجال کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں دجال کے بارے میں ایسی بتائی کہ ہمیں وہ بہت ہی ہلکا لگا، آسان لگا کہ وہ بھی کوئی شے ہے یا اس کا بھی کوئی فتنہ ہے، یعنی اتنا ہلکا محسوس ہوا۔ ہلکا کس بنا پہ محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ باتیں ہمارے سامنے ایسے بیان فرمائی کہ ہم بہت ڈر گئے اور ہمیں اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ لگا، ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے، ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ کھجوروں کے جھنڈ کے اندر ابھی دجال موجود ہے، ہم اتنا ڈرنے لگ گئے۔ تو شام کو جب ہم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیفیت کو بھانپ لیا کہ ہم تو اتنا پریشان ہو گئے، ہم تو دجال سے اتنا زیادہ ڈر گئے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تو ہم نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے بارے میں کچھ باتیں ایسی فرمائی کہ وہ ہمیں بہت ہی ہلکا لگا، آسان لگا اس کا آنا، اور کچھ باتیں آپ نے ایسی فرمائی کہ ہمیں بہت ہی اس کا فتنہ بڑا لگا اور ہم بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گئے، ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سن کر کے فرمایا کہ اس کے فتنے سے اتنے زیادہ خوف زدہ نہ ہوں، مجھے اس کے فتنے سے آپ کے بارے میں اتنا ڈر نہیں ہے، باقی فتنوں سے زیادہ ڈر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہوا تو میں خود ہی اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو ہر بندہ اپنی ہمت سے اس کو مغلوب کرے گا اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ وہ کانا دجال ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی اور بہت قبیح شکل کا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت، اس کی شکل کی برائی کو ایک بندے کے ساتھ تشبیہ دے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا کہ یہ زمانے جاہلیت میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خزاعہ، اس کا ایک بندہ تھا جس کا نام عبد العزیٰ بن قطن تھا، کہ جس طرح اس کو دیکھ لو اس قسم کی اس کی شکل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال آئے گا تو وہ کتنے دن رہے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن رہے گا۔ ان میں سے پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی سارے دن جو ہے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو 1 دن 1 سال کا ہوگا تو اس میں نمازوں کا کیا حساب ہوگا؟ مطلب 1 سال کا 1 دن ہے تو ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، یا جیسا ہم پورے سال میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں تو اتنی نمازیں پڑھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وقت کا حساب کر کے تو پھر جو ہے سال میں جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اتنی آپ نمازیں پڑھیں گے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سرعت کیسی ہوگی، یعنی وہ کتنی تیزی سے چلے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادل کی مانند کے جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو تو بادل تیزی سے آگے کو چلتا ہے، اس طرح وہ تیزی سے آگے جائے گا۔ سب سے پہلے ایک قوم پہ جائے گا، انہیں اپنے
جھوٹے عقائد کی دعوت دے گا تو وہ لوگ اسے تسلیم کر لیں گے. اس وقت وہ بارش کا حکم دے گا تو وہ برسنا شروع ہو جائے گی. زمین کو حکم دے گا. اللہ رب العزت یہ سب اس کو طاقت دے دیں گے. یہی تو آزمائش ہوگی کہ وہ یہ سارے کام کر لے گا. لوگ اس کے یہ سارے کاموں کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے. تو بہرحال وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی اور ان کے جانور جو ہے اس سبزے میں ظاہری بات ہے چریں گے. اور جب شام کو آئیں گے تو ان کی کوہانیں زیادہ اونچی ہوں گی. ان کے جانوروں کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے. تو پھر وہ جو ہے دوسرے لوگوں کو دوسری جگہ جائے گا اور دعوت دے گا انہیں اسی طرح اپنے جھوٹے عقائد کی. تو وہ لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے. جب وہ لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے تو ان کو قید سالی میں مبتلا کر دے گا. ان سے سب کچھ چھن جائے گا اور پھر جو ہے ایک ویران جگہ جائے گا. اور ویران جگہ میں زمین کو وہ حکم دے گا کہ اپنے سارے خزانے باہر نکالو. تو زمین سارے خزانے اپنے باہر نکال دے گی. اور جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں بالکل وہ سارے خزانے اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے. اور پھر ایک نوجوان جو کڑیل جوان ہوگا اس کے بارے میں یہ کہے گا، اس کو قتل کر دے گا اور اس کا ایک ٹکڑا الگ ہو جائے گا اور دوسرا ٹکڑا اتنے دور ہوں گے جس طرح ایک نشانہ باندھنے والا ایک تیر انداز جس جگہ جا کر کے اس کا تیر لگتا ہے، یعنی کافی دور الگ الگ ٹکڑے چلے جائیں گے. اور ایک الگ روایات میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو نوجوان ہوگا بھرپور اس کی جوانی ہوگی، وہ اسے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں مانتا دجال کو. تو وہ اس لوگوں سے کہے گا کہ یہ مجھے نہیں مان رہا اور اگر میں نے اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دیا تو کیا تم لوگ مجھے مان لو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں اگر تم نے قتل کر کے اسے زندہ کر دیا تو ہم تجھے مان لیں گے. تو وہ اسے قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا. تو بہت ہنستا مسکراتا روشن چہرے کے ساتھ وہ نوجوان واپس زندہ ہوگا. تو کہے گا کہ پہلے تو مجھے آپ پہ یقین نہیں تھا کہ آپ دجال ہو اور اب تو بالکل ہی نہیں یقین آپ کی خدائی پہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ دجال ہو. اور وہ کوشش کرے گا دوبارہ اس کو پھر ایک دفعہ قتل کر ڈالے لیکن پھر دجال اختیار نہیں رکھ سکے گا. تو وہ کامل ایمان والا وہ نوجوان جو ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن فرما دیں گے، ہنستا مسکراتا دوبارہ اٹھے گا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب کو سفید مینارے کے اوپر فرشتوں کے پروں پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے وہاں اتریں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ سر نیچے کریں گے تو بھی ان کے جیسے غسل کر کے آتے ہیں تو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اس طرح موتیوں کی طرح ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے. اور جب سر کو اوپر کریں گے تو بھی اسی طرح گر رہے ہوں گے قطرے. سبحان اللہ، ایسی شان کے ساتھ آئیں گے. اور پھر جو ہے وہ باب اللد کے پاس شیطان کا دجال کا پیچھا کریں گے. اور باب اللد جو ابھی بھی بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے، اس بستی میں ایک باب اللد جگہ کا نام ہے، وہاں جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے. اور بہرحال اس سے پہلے جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پانی ٹپک رہا ہوگا تو پھر وہ سانس لیں گے، جہاں تک ان کا سانس جائے گا وہاں تک کافر مرتے چلے جائیں گے. اور پھر ان کا سانس اتنی دور تک جائے گا جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی. کچھ کافر تو یوں ہی اس طرح ختم ہو جائیں گے. پھر دجال کا پیچھا کریں گے اور باب اللد کے پاس جا کر کے دجال کو قتل کر دیں گے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کے چہرے پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیریں گے اور جنت کی بشارت سنائیں گے کہ یعنی اتنے کڑے وقت میں نا آپ لوگوں نے اپنے ایمانوں کی حفاظت کی ہے. یعنی بڑے محبت بھرے اور شفقت بھرے انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے اور جنت کی خوشخبری سنائیں گے. اور پھر ابھی ان باتوں سے فارغ ہی ہوئے ہوں گے تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ نکل پڑیں گے. اور اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ اپنے رفقاء کو لے کر کے کوہ طور پہ چلے جائیں کیونکہ یہ بہت سخت قوم ہے. تو
تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے. کچھ مسلمان جو ہے جو مضبوط قلعے یا مضبوط ان کے مکانات ایسی جگہ جو ہیں وہاں پہ چلے جائیں گے, اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ دیوار یعنی گرے گی اور یاجوج ماجوج نکلیں گے, ایسے پھسل رہے ہوں گے کل حدب ینسلون, کہ وہ پھسلتے چلے جا رہے ہوں گے تیزی سے, ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا, اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ایک روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک, قیامت میں اللہ رب العزت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی ذریت میں سے, اپنی اولاد میں سے جو جہنمی ہیں آپ انہیں جہنم کی طرف بھیجیں. تو حضرت آدم علیہ السلام یعنی پریشان ہو جائیں گے, تو کہیں گے کہ اے اللہ وہ کون سے ہیں جن کو میں جہنم کی طرف بھیجوں. تو اللہ کہیں گے کہ 1000 میں سے یعنی 1000 ایک جگہ ہوں تو ان میں سے 999 کو جہنم میں بھیج دیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے تو صحابہ کرام ڈر گئے بہت زیادہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جو نجات پائے گا وہ کون ہوگا, اور اتنے 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہوں, یہ جو 999 میں سے ایک تم میں سے ہوگا اور باقی یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. یعنی یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان اور باقی انسان اور یاجوج ماجوج میں 1 اور 10 کی نسبت ہے, یعنی 10 یہ ہوں اور 1 باقی انسانوں میں سے, اتنی زیادہ تعداد میں. بہرحال جب وہ نکلیں گے تو بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو وہاں کا اگلا جو حصہ ہوگا ان کا وہ سارا پانی پی ڈالے گا, جتنا بھی جہاں پانی ہوگا. اور جب پچھلے آئیں گے تو وہ یوں محسوس کریں گے کہ یہاں کہیں پانی ہے ہی نہیں, تھا ہی نہیں. اور پھر ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد بحیرہ خمر میں جائیں گے جو کوہ طور کے قریب ہے, تو وہاں سے پھر دیکھیں گے کہ ہم نے سارے انسانوں کو مار دیا, سب ختم کر دیا, اور پھر جو ہے اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر ڈالا, اب آسمان والوں کو ہم ختم کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس ان کی جانب اللہ بھیج دیں گے کہ وہ یہ دیکھ کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے, خوش ہو جائیں کہ آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. بہرحال جب یاجوج ماجوج ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ کوہ طور میں ہوں گے اور باقی مسلمان ٹیلوں کے وہ کیا نام ہے قلعوں کے اندر بند ہوں گے, تو اس وقت بھی ان کے اندر جو ان کے پاس سامان تھا وہ ختم ہو گیا کھانے پینے وغیرہ کا. تو اس وقت 100 دینار کا یعنی 1 بیل کا سر, اس کی اتنی قیمت ہو جائے گی, یعنی اتنی تنگی کا وقت ہو جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس تنگی سے نجات دلا دیجئے. پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر کے پھر ان میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی کہ وہ سارے کے سارے تھوڑے وقت میں ہی مر جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور جب وہ ہلاک ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اور مسلمان جب وہاں آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے خالی کہ جہاں یاجوج ماجوج میں سے کوئی موجود نہ ہو, اس کی لاش نہ پڑی ہو. تو پھر وہ اتنی زیادہ ان کی وجہ سے بدبو پھیل جائے گی اور بیماری پھیل جائے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کا کوئی انتظام فرما دیجئے کہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ بیماری پھیل رہی ہے. تو اللہ رب العزت پرندوں کو بھیجیں گے, اور کیسے پرندے ہوں گے, ان پرندوں کی جو گردنیں ہوں گی وہ اونٹ کے گردن کے جیسی ہوں گی اتنی. تو وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہاں پھینکیں گے, اور بعض روایات میں ہے کہ دریاؤں میں پھینکیں گے. تو بہرحال جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ایک عالمگیر بارش ہوگی, یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی کہ جہاں بارش نہ ہو. اللہ ایسی بارش برسائیں گے اور سب زمین دھل جائے گی, صاف ستھری ہوگی, اور پھر زمین کو حکم ہوگا نئے سبزے نئے نباتات اگیں گے, ہر چیز نئی پیدا ہوگی. اور پھر جو ہے وہ ایسی پیدا ہوگی کہ ایک انار جو ہے وہ
بہت سے افراد کو کافی، اور اس انار کے چھلکے سے پھر چھتری بنا کر کے سایہ حاصل کیا جائے گا، اور ایک اونٹ کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہو جائے گا. یعنی اتنی برکات ہوں گی، اور وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت میں کسی کے دل کے اندر بغض و عناد نہیں ہوگا، کوئی کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہی ہوں گے، آپس میں پیار محبت ہوگا، حتیٰ کہ درندے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اتنا امن و سکون والا وقت ہوگا. اور یہ وقت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض روایات میں ہے کہ 40 سال رہیں گے، اور بعض میں ہے کہ 45 سال، کیونکہ 40 سال وہ جو یاجوج ماجوج کے اور دجال کے ختم ہونے کے بعد کا وقت جو شمار کیا جاتا ہے نا، وہ 40 سال ہے. ان کا سارا وقت شمار کیا جائے تو وہ 45 سال ہے. اور حضرت امام مہدی جو ہیں وہ بھی 40 سال رہیں گے، اور حضرت امام مہدی پہلے آئیں گے، اور حضرت امام مہدی 30 سال سے کچھ اوپر کا وقت ہوگا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جو ہے یہ اکٹھے جو وقت گزاریں گے وہ تقریباً 5-7 سال کا وقت ہے. 5 سال جو ہے حضرت امام مہدی بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے. پھر حضرت امام مہدی جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یعنی جو 40 سال گزاریں گے حضرت امام مہدی، وہ بھی امن و سکون کا وقت ہوگا، اور بہت برکات کا وقت ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وقت ہوگا 40 سال والا، وہ بھی برکات کا ہوگا. درمیان کے جو سال وقت ہے دجال کے اس کو قتل کر دینے کا، دجال کے خروج کا، اور یاجوج ماجوج کے خروج کا، یہ جو ہے امن و سکون کو وہ کرنے والا وقت ہوگا درمیانی. اس کے بعد جو ہے یہ ہوگا کہ جب بارش برسے گی، نئی سارا کچھ ہوگا، سبز و شاداب ہو جائے گی سب کچھ، اور 40 سال لوگ ایسے ہی گزاریں گے امن و سکون والا، اور بہت اچھا وقت ہوگا. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس سے سارے مومنوں کے بغل میں جو ہے ایک کوئی خاص بیماری ہوگی، جس سے سارے کے سارے مومن فوت ہو جائیں گے، اور صرف کافر لوگ باقی رہ جائیں گے. پھر ان کافروں پہ قیامت قائم ہوگی. یعنی اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت مومن سارے فوت ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ ساری بات جو پوری تفصیل میں نے بات بتائی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے ثابت ہے، اسی کے ضمن میں نے آپ کو بتائی ہیں. باقی جو ہے نا وہ تاریخی روایات ہیں. تو بہرحال یہ سب کچھ ہونا ہے. اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. تو دیکھیں ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، کیا ہے ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے یہی ہے نا کہ گھر میں والدین کی خدمت کریں، خیال کریں، بس اتنا سا دین نہیں ہے. دین بہت گہرا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ایمان کیا ہے گھٹتا بڑھتا ہے. آمنو کے ساتھ جتنے بھی وعامل الصالحات کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، تو ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح تھرمامیٹر ہے نا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم اور زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے ایمان کا بھی ایک تھرمامیٹر ہے. اس میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو تب گر جاتا ہے. اور جب واپس گناہ کے بعد نیکی نہیں کریں گے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو گناہ کے بعد ایک اور گناہ، پھر اور گناہ، پھر اور اسی طرح سلسلہ چلتا جاتا ہے. ران دل میں پیدا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اس کے بعد ختم، مہر لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہدایت کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی بھی کہ نہ ان کے کان بھی پردے میں تھے، اور آنکھیں بھی، ہمارا ذکر نہ ان کو سننے کی توفیق تھی اور نہ ہی
دیکھنے کی سمجھنے کی کچھ بھی نہیں. تو کل بھی میں کہہ رہی تھی پڑھا رہی تھی اس میں تھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ کہ ڈال دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. ان میں پہلے کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو گئے کہ جب انہوں نے دریا پار کیا، کسی بت پرست قوم کو دیکھا، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی مجسم معبود دلوا دے کہ ہم اس کی پرستش کریں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سے توبہ استغفار بھی کر لی، لیکن پکی توبہ نہیں تھی. اس کی وجہ سے وہ جراثیم باقی ہونے کی وجہ سے بعد میں بت پرستی میں ہی بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے. تو ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، یہ مقولہ ہے کسی بزرگ کا اور یہ بہت پکی بات ہے. دنیا کے اندر کسی نیکی کا نقدی جو انعام ہے وہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق کا مل جانا ہے، اور دنیا میں کسی گناہ کا جو نقدی سزا ہے وہ گناہ کے بعد پھر گناہ میں پھنس جانا ہے. تو اس لیے گناہ کے بعد گناہ ہو رہا ہے بہت خطرے کی بات ہے. گناہ کے بعد توبہ کی توفیق مل رہی ہے تو توبہ بھی کون سی؟ توبتاً نصوحا، کیونکہ توبہ بنی اسرائیل نے بھی کی تھی، لیکن پکی توبہ جب نہ ہو اور جس طرح بچھڑے کی پرستش کرنے والے لوگوں سے دوسرے لوگوں کو نفرت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ غلط بات سے نفرت بھی اتنی ہی واجب ہے جتنی حق بات کی تائید ضروری ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، اس میں بڑھوتری والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمارے ایمانوں کو اللہ سلامت رکھیں. کیونکہ پہلے بزرگوں میں یہ تھا نا کہ جب کوئی دعا کروانی ہو تو یہی کہتے تھے کہ بس دعا کرنا کہ اللہ محتاجی سے بچائے ایمان سلامت رکھے، اللہ محتاجی سے بچائے ایمان سلامت رکھے. کیونکہ بڑے خطرے کی بات ہے. یہ آخری رکوع جب ہم پڑھیں گے نا، اس میں پڑھیں گے کہ دنیا کے اندر جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی نیکی کا کام کیا، یہ بھی، اور بہت سا اپنے ذہنوں میں دلوں میں اکٹھا کیا ہے، اور اللہ نہ کرے بازو کا ایسا ہوگا کہ جب میدان حشر میں دیکھیں گے تو وہ سب کیا ہوگا؟ اکارت ہو جائے گا کچھ بھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. ایمان سینوں سے نکل جائے گا لیکن پتہ بھی نہیں چلے گا. ہر وقت اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھیے گا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دیجیے گا، ہمارے ایمانوں میں بڑھوتری والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.